حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، یہ صدقے کا مال ہے، تو نے اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کا پہرا دینا ہے، رات کا وقت ہے، دیکھنا کہ کوئی چور چوری کر کے نہ لے جائے، تو اس کی حفاظت کرنی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ، میں اس مال کی حفاظت کروں گا، اس کا پہرا دوں گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مال کی حفاظت کر رہے ہیں، پہرا داری کر رہے ہیں، تو ایک چور چوری کرنے کے لیے آیا رات کے وقت۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چور کو پکڑ لیا۔ تو اس چور نے منت سماجت کی، کہا کہ میں بھوکا ہوں، عیال ہوں، مجھ پر رحم کریں، مجھے چھوڑ دیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس چور پہ رحم آیا، تو آپ نے اس چور کو چھوڑ دیا۔ سوچا کہ کل جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ سارا واقعہ جو ہے وہ عرض کروں گا۔ جب صبح ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان بیٹھے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کے بولنے سے پہلے ہی مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، بتاؤ وہ رات والے قیدی کا کیا بنا، وہ جو رات چور چوری کرنے آیا تھا اس کا کیا کیا؟ تو حضرت ابو ہریرہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چوری کرنے لگا، میں نے پکڑ لیا، تو اس نے منت سماجت کی، کہا کہ میں بھوکا ہوں، عیال ہوں، مجھ پر رحم کریں، مجھے چھوڑ دیں۔ تو آپ فرماتے ہیں مجھے رحم آیا تو میں نے اس چور کو چھوڑ دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، وہ جو چور تھا وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ بڑے حیران ہوئے۔ حضور نے پھر فرمایا کہ ابو ہریرہ، آج بھی دھیان سے کھڑے ہونا، وہ دوبارہ چوری کرنے آئے گا۔ اب دوسری رات پھر آئی، حضرت ابو ہریرہ جو ہے وہ پہرا دے رہے ہیں، مال کی حفاظت کر رہے ہیں، اور حضور نے فرمایا بھی تھا کہ اے ابو ہریرہ، اس نے چوری کرنے آنا ہے۔ جب وہ چوری کرنے آیا تو حضرت ابو ہریرہ نے پھر پکڑ لیا، اس نے پھر منت سماجت کی، کہا بھوکا ہوں، عیال ہوں، مجھ پر رحم کریں۔ حضرت ابو ہریرہ کو پھر رحم آیا تو حضرت ابو ہریرہ نے اس چور کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور پھر مسکرائے، فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، بتاؤ اس قیدی کا کیا کیا، اس چور کا کیا کیا؟ آپ نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ، اس نے منت سماجت کی، بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، عیال ہوں، مجھ پر رحم کریں، تو مجھے جو ہے وہ رحم آیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، وہ آج بھی جھوٹ بول رہا تھا۔ فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، آج پھر وہ آئے گا، دھیان سے کھڑے ہونا، رات وہ پھر آئے گا۔ اب تیسری رات آئی، وہ چوری کرنے آیا تو حضرت ابو ہریرہ پہرا دے رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ قریب آیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ لیا، کہا اب جیسی مرضی منت سماجت کرو، میں نے تجھے چھوڑنا نہیں ہے۔ اس نے پھر یہ کہا کہ اے ابو ہریرہ، اگر تم مجھے چھوڑ دو گے، میں ایک ایسا کلام بتاؤں گا، ایسا عمل بتاؤں گا، اگر وہ تم عمل کر لو گے تو اللہ پاک تمہیں شیطان کے شر سے محفوظ کر دے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ وہ عمل کون سا ہے، وہ کلام کون سا ہے، تو پھر تجھے چھوڑ دوں گا۔ اس نے پھر بتایا کہ اگر کوئی آدمی آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو شیطان کے شر سے محفوظ کر دیتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ سنا تو اس چور کو چھوڑ دیا۔ اب پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو ہریرہ، بتاؤ رات والے چور کا کیا کیا؟ تو آپ نے پھر سارا واقعہ سنایا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، آج رات وہ چور سچ بول رہا تھا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، جانتے وہ چور کون تھا؟ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نہیں پتا وہ چور کون تھا۔ تو حضور علیہ السلام مسکرائے، فرمایا وہ چور شیطان خود تھا۔ فرمایا 3 دن سے وہ شیطان تھا جو تمہارے پاس آ رہا تھا، 2 دن وہ جھوٹ بولتا رہا، لیکن آخری رات وہ سچ بول کے گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو شیطان کے شر سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے حدیث مبارکہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے تو وہ شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ پاک اس بندے کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ہر نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو جیسے ہی اس آدمی کا دنیا سے انتقال ہوگا، اللہ پاک اسے جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کوئی آدمی سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کے سوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے والے کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ کر دیتا ہے، اور اس پڑھنے والے کی برکت سے اس کے جو ہمسائے ہیں، جتنے بھی اس کے ارد گرد گھر ہیں، اللہ پاک ان کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ کر دیتا ہے۔